اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا هو الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین المخاطب طه و یاسین جد الحسنین سید الکونین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا له الفداء ولعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما قرآن شریف کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور اسی کے ذیل میں آپ مسلسل کچھ گفتگو سنتے آ رہے ہیں۔ اذان محترم، قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کہا جائے تو جس کا ہر سورہ ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ نہیں، ہر سورہ تو بہت بڑی بات ہے، ہر آیت ایک مکمل کتاب ہے۔ وہ بھی اس دور کے عام انسانوں کے لیے ہر آیت ایک کتاب ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے علماء نے جب کاوشیں کی، کوششیں کی تفسیر لکھنے کی، تو کوئی 20 جلد کی کتاب لکھتا ہے، کوئی 40 جلد کی کتاب لکھتا ہے، کوئی کہیں اس سے کہیں اور زیادہ لکھتا ہے، اپنے بساط کے حساب سے، اپنے فہم کے حساب سے، اپنی کوشش کے حساب سے۔ اذان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ مجموعے کا نام ہے، اس دریا کا نام ہے یا اس سمندر کا نام ہے۔ انسان جتنی گہرائی میں اس میں غوطہ لگائے گا اتنی ہی نایاب موتی نکال کر لا سکتا ہے، اور ہر موتی ایک ایسی قیمت والا موتی ہوگا کہ جس کی قیمت لگانا اس دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے ویسے بھی تو جو خوشی آپ کی کاوش اور آپ کی محنت اور آپ کی تحقیق کے بعد کچھ نتیجے ملنے کے بعد محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب آپ کوئی ایک مطلب لے کر، کوئی مقصد لے کر تحقیق شروع کریں، اب اگر اس تحقیق تک پہنچ جائیں، اس نتیجے تک پہنچ جائیں، مثال کے طور پر فرض کریں، ایک فرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو مثال اسی سے دوں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ کے ذہن میں ایک موبائل اپلیکیشن بنانے کی بات آئی، فرض کریں کوئی ایک اپلیکیشن مجھے بنانا ہے۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک تو نہیں آ جائے گا، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، اس کے ارتھمیٹک لکھنے پڑے گی، اس کی جو ہے نا پوری لوگارتھم اس کا پورا لکھنا پڑے گا، اس کے جو ساری چیزیں بنانے کے بعد اب اس کی کوڈنگ کریں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ اب جو مقصد آپ کے ذہن میں ہے، اب جیسے اس اپلیکیشن کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ریزلٹ نکل آئے، آپ نے کوشش کی، تحقیق کی، سب کچھ کرنے کے بعد جس مقصد کے تحت آپ نے وہ اپلیکیشن بنایا، اگر آپ ان پٹ ڈیٹا دینے کے بعد آؤٹ پٹ آپ کے مطلب کا نکل آئے تو جو خوشی کا احساس آپ کو پیدا ہوگا اس خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یا یوں سمجھ، یا دوسرے الفاظ میں کہوں
معمولی سی بات, آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں, چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں, چھوٹے سے انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں. اب وہ جو کاروبار شروع کر رہے ہیں, آپ کا کچھ مقصد ہے. آپ نے کہا کہ مثلا کہ ماہانہ مجھے 5,000 پاؤنڈ کی اس میں آمدنی ہو جائے, نیٹ انکم اس سے 5,000 کے ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی مہینے گزرے, کچھ ہی دن گزرے یا کچھ سال گزرے, نتیجہ نکل آیا کہ ماہانہ آپ کو 5,000 پاؤنڈ کی آمدنی ہونے لگی. تو آپ کو خوشی جو ہوگی, اس لیے کہ جس مقصد اور جس ارادے سے آپ نے کام شروع کیا تو وہ فوراً اگر نتیجہ مل گیا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوگی, لامحدود خوشی ہوگی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے علماء ایسے ہی فتویٰ نہیں دے دیتے, میں نے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بڑا آسان لگتا ہے. جس طرح سے مثال کے طور پہ کہتا ہوں, اگر کوئی کمپیوٹر سے واقف ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ورڈ پروسیسر بڑے آسانی سے ہم ٹائپ کرنے لگتے ہیں, پھٹافٹ سے جو ہے نا ہم نے ABCD جب ٹائپ کیا, آپ نے اسکرین پر دیکھا, اس کو فارمیٹ کیا, آپ نے جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے لیا, جیسے چاہے آپ نے کر دیا سیکنڈوں میں. جو ڈیولپر ہے جس نے اس ورڈ پروسیسر کو بنایا ہے, اس ایپلیکیشن کو بنایا, وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا وقت لگایا ہے, کتنے سال لگائے ہیں, کتنے گھنٹے لگائے ہیں اس پر کام کرنے کے بعد. ہم نے جو نا بڑے آسانی سے اس کو استعمال کر لیا, بلکہ اعتراض بھی کریں گے, ظاہر سی بات ہے, اور سجیشنز بھی دیں گے کہ بھائی اس ورڈ پروسیسر آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن اس میں آپ یوں ایڈ کریں, یہ ہوتا تو اچھا ہوتا, وہ ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں ہم. کوئی پرابلم نہیں ہے, کہنا اچھی بات ہے, سجیشن دینا اچھی بات ہے. کرٹیسائز بلکہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرتی ہیں کہ ایسے کوئی لوگ ہوں جو کرٹیسائز کریں, اس میں جو نقائص پائے جاتے ہیں اس کو نکالیں. ٹھیک ہے, ہمارے علماء بھی اسی طرح سے فتویٰ جو دیتے ہیں اتنے آسانی سے نہیں دے دیتے. کسی نے 40 سال 50 سال اپنا عمر کا اہم ترین حصہ اس تحقیق میں گزارنے کے بعد قرآن سے, احادیث سے, سنت رسول سے, یہ ساری چیزوں سے استنباط کرنے کے بعد ایک فتویٰ دیتا, فتویٰ دینا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور میں ضمن میں یہ بات کہتا چلوں عزیزان محترم, دیکھیے جس طرح سے رہبر معظم نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو جاننا ہے, اسلام کو بھی جاننا ہے, تو آپ اصل سورس سے لیجئے. مجھ جیسے کجمج بیان سے ایک گائیڈ کے طور پر لیجئے, ایک گائیڈ کے طور پر. اسی کو چاہے کنکلوژن کے طور پہ مت لیجئے, اسی کو فیصلے کے طور پہ مت لے لیجئے. اس لیے کہ میں نے اپنی تحقیق کی, کسی کتاب کا مطالعہ کیا, میں نے جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا. اسی کو آپ ایک سٹیٹمنٹ, کامل سٹیٹمنٹ یا اسلام کا ایک جز سمجھ کر مت لے لیجیے. مجھ جیسوں کی بات کر رہا ہوں, البتہ یہ فقیہ اور مجتہدین کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو مجتہدین ہیں, جو فقہاء ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو عام مقررین کی تقریروں کو آپ ایک دلیل تام کے طور پہ مت لے لیجیے گا, کوئی بھی کیوں نہ ہو. دلیل تام کے طور پر. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا شاعر کے شعر کو دلیل کے طور پہ لایا جاتا ہے. شاعر کے شعر کو, اس نے کسی نے شعر کہا, اب اس شعر کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں, چاہے آزاداری کا معاملہ ہو, چاہے نماز کا معاملہ ہو, چاہے کچھ بھی معاملہ ہو. اب شعر کو دلیل کے طور پہ لائیں تو پھر اس قوم کا واویلا ہو جائے گا. اس لیے جو شاعری ہوتی ہے, ویسے میں ہر شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں, شاعری کی مذمت بھی کی گئی ہے, شاعری کی جو ہے نا بہت زیادہ تشویق بھی کی گئی ہے, بہت ہمت افزائی بھی کی گئی ہے, اور بہت سا ثواب بھی کہا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن عام طور پہ شاعر کا کام ہے تخیلات کو پیش کرنا, ایک سوچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں تک کہ میر انیس کو لیجیے, بڑے جید شاعر ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, ادب میں ان کا کوئی مثال نہیں, ان کا ثانی نہیں, بلکہ اتنے عظیم شاعر. لیکن انہوں نے جو مراثی لکھے ہیں, جو مرثیہ لکھا ہے, یہ منظر کشی کی ہے. اس منظر کشی کو آپ دلیل کے طور پہ مت پیش کر دیجئے گا. منظر کشی کی ہے, منظر کشی ہے, اسی کے حد تک رکھنا چاہیے. بہرحال وہ دلیل نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے, اب مجھ جیسے طالب علموں کی بھی گفتگو جو آپ تقریریں سنتے ہیں, اس کو ایز اے گائیڈ لائن کے لیجئے, اس کو دلیل کے طور پر مت لے لیجئے گا. اس لیے کہ تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال یہ بڑے مفصل بحثیں ہیں, انشاءاللہ اس پر
آپ بھی توجہ کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، پھر ایک نتیجے پر پہنچیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو جتنا گہرا غوطہ اس سمندر میں لگائے گا اتنے ہی نایاب گوہر اس سے نکالے گا، اتنے ہی نایاب گوہر نکالے گا. تفسیر قرآن کے حوالے سے لے لیجئے گا، ہر دور میں تفسیریں لکھی گئی. جب ایک نئی تفسیر لکھی جاتی تھی تو اس دور کے لیے کہا جاتا کہ بہترین تفسیر. مجموع البیان آپ نے سنا ہوگا، مثال کے طور پہ مجموع البیان کے بارے میں کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ یہ کامل تفسیر ہے، مکمل تفسیر. اچھا، بہت اچھی بات. اس کے بعد علامہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی نے المیزان لکھی. المیزان جب لکھی تو کہا کہ یہ تو اور مکمل ہے، یہ بہت ہی زیادہ مکمل اور جامع تفسیر ہے. الحمدللہ، بہت اچھی بات. تو کیا ختم کر دیں؟ کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوا. اگر ختم ہو جاتا، اس لیے کہتا ہوں گائیڈ لائنز کے طور پر لیجئے گا، ٹھیک ہے. سلسلہ ختم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کئی اساتید اور کئی محققین کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی، تفسیر نمونہ کے نام سے. جید اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی. علماء کہتے ہیں کہ یہ جامع تفسیر ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہو کہ قرآن وہ جامع کتاب ہے جو ہر دور میں انسان اپنی بساط اور اپنے ظرف کے حساب سے اس میں تحقیق کرے گا تو اس سے نئے مطالب نکلتے آئیں گے، نیا مطلب اس کی سمجھ میں آئے گا، نئے اس میں سے جو ہے نا نظریات اس کے ہاتھ کو ملیں گے. تو عزیزان محترم، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ایک کتاب نہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کے ہر آیت ایک کتاب کی طرح ہے، بلکہ ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف بلکہ ایک کتاب کی طرح. یہ اور بات کہ جس کا ظرف جتنا ہوگا وہ اتنی تفسیر کر پائے گا. میں بے دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، میں بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک حرف بھی اس کا، ایک حرف یا ایک لفظ بھی اس کا ایک کتاب بن سکتا ہے. ایک کتاب تو کیا کتاب، مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، عام طور پہ کتاب کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 200 پیج کا، 300 پیج کا، جو ایوریج کی بات بتا رہا ہوں، 200 پیج کا. اچھا، 200 پیج اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتنے گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ 3-4 گھنٹے، 5 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، 5 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کوئی تحریر الگ چیز ہے، تقریر الگ چیز ہے. اگر کوئی تقریر 12 گھنٹے کی کرے تو اس کی کتنی کتابیں بن سکتی، کتنے صفحات ہو سکتے ہیں؟ ذرا تصور، صرف آپ کے لیے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں تصور کے لیے. 12 گھنٹے اگر کوئی تقریر کرے مسلسل تو کتنے صفحات ہو سکتے ہیں؟ تو اذان محترم پتا ہے جس کی بساط جتنی تھی اس نے اتنی تفسیر کرنے کی کوشش کی قرآن مجید کی. اور کسی نے ایک آیت کے ذیل میں کچھ صفحے لکھے، کچھ پیجز لکھے، کسی نے ایک سورے کے ذیل میں ایک مکمل کتاب لکھ دی. لیکن اذان محترم، میں نے کہا کہ جس کی بساط جتنی، جس کا ظرف اتنا جتنا رہا اتنی تفسیر کی. لیکن میرا مولا ہے، مولا کائنات ہے، علم لدنی کا مالک ہے، سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے. جب ابن عباس نے پوچھا نماز عشاء کے بعد، مولا ذرا تفسیر قرآن سکھائیے، تو مولا نے مسکرا کر کہا تفسیر قرآن کی بات کر رہے ہو ابن عباس؟ ارے سورہ حمد کی بات تو کرو. جب سورہ حمد کی بات آئی تو مولا نے صرف الحمد کی تفسیر کرنا شروع کی، صرف الحمد کی تفسیر. راوی کہتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ الحمد بھی نہیں، صرف پہلا الف اور لام کی تفسیر کی ہے مولا نے. پوری رات گزر گئی، صبح کی اذان دینے لگا مؤذن تو عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا کہ صبح ہو چکی، تاکہ میری تفسیر ختم نہیں ہوئی. میری تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو اب اندازہ لگائیں کہ قرآن کس عظیم کتاب کا نام ہے، کتنی عظیم کتاب ہے قرآن شریف. اب ہر ایک کے سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کو یعنی کتنا وہ اپنے ظرف کو بڑھا کر اپنے سینے کو گشادہ کر کے کس طرح سے وہ مطالب لیتا ہے، اس حساب سے اس کو وہ گوہر مل سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے تو عزیزان محترم، اسی قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت ہم نے منتخب کی، اس کو چنا
اور اس کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی فضیلت والے ہیں مجاہد، مجاہدوں کی بڑی فضیلت ہے. دائرہ چھوٹا کرتے جائیں چھوٹا کرتے جائیں. مومن کی ایک بات سن لیجیے، صرف مومن کی ہی بات. مومن ہونا، مجاہد کے لیے مومن ہونا بھی ضروری ہے. یہ تو آپ مسلسل سنے ہوں گے کہ ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے. اب یہ کنفیوژن میں یہ بھی مت کہیے گا کہ یہ نیا جملہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان کہہ دیں کافی ہے. کہ ہم کیسے کہہ دیں؟ قرآن جب نہیں کہہ رہا ہے تو ہم کیسے کہہ دیں؟ جب قرآن نہیں کہہ رہا ہے مسلمان اور مومن ایک ہیں تو ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن ہی کی سورہ بقرہ کی اوائل کی آیتوں میں سے ہی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ رسول کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں ایک گروہ عرب کہ رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے، ہم مومن ہو گئے. تو فوراً جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین نازل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہہ دینا قولوا اسلمنا، کہ ان سے کہنا کہ یہ ابھی اسلام لائے ہیں، مومن نہیں ہوئے ہیں. تو پتا چلا کہ اسلام کا دائرہ پہلے آتا ہے، مومن کا دائرہ بعد میں آتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا، تو مومن کا دائرہ چھوٹا ہے تو ایمان کہاں مکمل ہوا؟ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایمان کس کے ذریعے سے مکمل ہوا؟ اللہ اکبر. تو اللہ نے اس کو بھی قرآن شریف میں شامل کر دیا. کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آج کا دن ہم نے الیوم اکملت لکم، آپ کے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو تمام کیا. اچھا، یہاں پر دو، یہ آیت تو مشہور سنے ہوئے ہیں نا، یہ تو روز غدیر پڑھی جانے والی آیت، اس کے ترجمے کی بھی محتاج نہیں ہے کہ بڑی مشہور. لیکن یہاں پر دو جملے استعمال ہوئے، ایک ہے کامل مکمل اور ایک ہے تمام. یہ دو الگ ہیں، کامل الگ ہے، تمام الگ ہے. اس کا معنی الگ ہوتا ہے. دیکھیں، کامل کا مطلب ہے مکمل ہو گیا، کمپلیٹ. مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم تمام کا جب ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کمپلیٹ کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ کمپلیٹ ہی کہیں گے، یہ تمام ہو گیا یعنی کمپلیٹ ہو گیا، فنش، کمپلیٹ. لیکن عربی ایسا نہیں ہے. مکمل یعنی پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اضافے کی. مکمل کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر پھر کم و بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہ ہو تو وہاں مکمل کہا جاتا ہے. تمام ایک حصہ اگر مکمل ہو جائے تو تب تمام کہا جاتا ہے. یعنی ایک پروجیکٹ اگر آپ نے تمام کر لیا ہے، ایک حصہ تمام کر لیا، ایک پروجیکٹ اگر آپ نے تمام کر لیا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تمام ہوا، یہ کام تمام ہوا، مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ظرافت کے ساتھ یہ آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہوا ہے. یعنی دین میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کم و بیشی کی، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. جو احکام آ چکے وہ آ چکے ہیں، اب نہ اس احکام میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی آئے گی. وہ اتممت علیکم نعمتی، لیکن میری نعمت تمام ہوئی ہے. ایک نعمت تمام ہوئی ہے، اس کے بعد 11 نعمتیں اور آنے والی ہیں. لہذا کہا کہ ایک نعمت تمام ہوئی ہے، نعمت مکمل نہیں ہوئی، یعنی اور نعمتیں باقی ہیں. لہذا اللہ نے کہا کہ ایک نعمت علی کے ذریعے سے تمہیں مکمل تمام کر رہا ہوں، اس کے بعد 11 اور نعمتیں آئیں گی، پھر جا کر تمہاری نعمت مکمل ہوگی. صلوات پڑھے محمد تو حضرات محترم، یہاں پہ نعمت ہماری تمام ہوئی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس دن جو ہے رسول اللہ نے نماز کے احکام بتائے، روزے کے احکام بتائے، حج کے احکام بتائے، پھر جا کر دین مکمل ہوا. یعنی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس دن، یعنی کیا، کب یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 18 ذی الحجہ 10 ہجری، 11 ہجری کو رسول اللہ اس دنیا سے وفات پائے ہیں.
11 ہجری 28 صفر کو، ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں تو 18 صفر سے پہلے کیا نمازیں نہیں تھی؟ 18 صفر سے نمازیں، 18 ذی الحج سے پہلے نمازیں تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل تھی، سب نے نماز پڑھی۔ روزے تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل تھے، سب نے پڑھے۔ زکات تھی کہ نہیں تھی؟ پوچھیں، تھی۔ جہاد تھی کہ نہیں تھی؟ جہاد تھی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھے۔ حج تھا کہ نہیں تھا؟ خود رسول بجا لا چکے، حج بھی تھا۔ تو پھر کون سا ایسا حکم تھا اس دن کا؟ سارے احکام تو آ چکے تھے، اب رسول پھر نیا حکم اگر دیے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں کون سا حکم لائے تھے رسول اللہ اس دن؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز تھی، حکم نہیں تھا، احکام دین نہیں تھے، فروع دین نہیں تھے، نماز روزہ نہیں تھا، کچھ اور حکم تھا اس دن رسول اللہ کے لیے۔ تبھی تو رسول کو وہ بھی بڑے زور سے کہا گیا ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے حبیب پہنچا دے۔ اگر نہیں پہنچایا، جو حکم ہم نے آج دے رہے ہیں، جو چیز ہم نے آپ کو بتایا ہے، اگر وہ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے تم نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اتنا اہم حکم تھا، تو اب نماز کا حکم نہیں تھا، اس لیے کہ پہنچا چکے ہیں رسول اللہ۔ نماز کا حکم پہنچا چکے ہیں، روزے کا حکم پہنچا چکے ہیں، حج کا حکم پہنچا چکے ہیں، زکات پہنچا چکے ہیں، خمس پہنچا چکے ہیں، جہاد پہنچا چکے ہیں، سارے احکام پہنچا چکے ہیں، لیکن ایک چیز باقی رہ گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت وہ چیز نہیں تھی۔ رسول جب تک تھے اس وقت تک وہ چیز نہیں تھی، جب تک رسالت تھی اس وقت تک امامت نہیں تھی۔ اب رسول کے رسالت ختم ہونے والی ہے، یہ آخری رسالت کے آخری ایام ہیں، لہذا رسول اللہ نے کہا کہ ایک ایسا اہم پیغام دینے والا ہوں جس کے ذریعے سے تمہارا دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ جیسے رسالت ختم ہوئی، امامت کا اعلان کیا، کہا کہ علی ولی اللہ کہو گے تو تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ محمد آل محمد صلی لہذا جب اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ دین کو مکمل کرنا ہے، نعمت نہیں، نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، دین کی بات۔ الیوم اکملت لکم دین، آج کا وہ دن ہے کہ جس دن میں نے دین کو مکمل کیا ہے، دین مکمل ہوا ہے، تو علی ولی اللہ کے بغیر دین مکمل ہو نہیں سکتا۔ لہذا میرے دوستو غور کرو، غور کرو۔ علی کو تو مانتے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ پہلے اپنے دلوں کو پاک کرو، لا الہ کہو، اللہ انہیں کوئی خدا نہیں، سب کو نکال دو، ساری کثافتوں کو نکال دو، ساری کدورتوں کو نکال دو، ساری غلاظتوں کو نکال دو، ساری تاریکیوں کو نکال دو، ساری پلیدیوں کو نکال دو، پھر باقی کو شامل کرو، تو تب دیکھو اس کے نور کا اثر کتنا ہوگا۔ لہذا فرمایا جب تک کہ تم علی کے دشمنوں کو اپنے دلوں سے نہیں نکال لیتے، اس وقت تک ایمان ولایت تمہارے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اپنے دلوں سے وہ کدورت علی کی نکال دو، علی کی جو دشمنی ہے اس کو نکال دو، اللہ اکبر۔ ورنہ یہ جو نور ولایت زبان سے کہنا تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، میں نے کہا نا کہ زبان سے کہنا تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا جانے محترم یہ بات یہ بھی بتا دوں یہاں پر، کچھ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بات تھی تو اللہ نے قرآن جیسی کتاب میں نام اماموں کے کیوں نہیں شامل کیے؟ بہت ہی کرٹیکل سوال ہے اور بجا بھی ہے، ہم نہیں کہتے کہ بجا نہیں ہے، بجا بھی ہے کہ کیوں شامل نہیں کیے۔ عزیزان محترم، اس کی بہت ہی لاجیکل منطقی وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن میں نام نہیں آئے۔ ہم سب سے پوچھتے ہیں، 10 بستہ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیغمبروں کو کا عقیدہ رکھنا آپ کے اعتبار سے واجب ہے، ضروری ہے؟ 1,24,000۔ اب اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا بھائی؟ 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ رکھنا ہر ایک پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک کا بھی اقرار نہیں کیا، یہ سارے متفق ہیں اس معاملے میں،
اگر ایک نبی کا بھی اقرار نہیں کیا، مثال کے طور پر یہودیوں سے دشمنی کی وجہ سے ہم نے حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر چھوڑ دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ مسیحی عیسائیوں کی دشمنی میں اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہا اور چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ 1,24,000 نبیوں کو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم انہی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں 1,24,000 نبیوں کے نام موجود ہیں؟ قرآن میں 1,24,000 نبیوں کے نام موجود ہیں؟ سب کہیں گے کہ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی نبی اہمیت والا نہیں ہے؟ اگر نام نہیں ہے تو کیا ماننے نہ ماننے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ کہا کہ بالکل پڑے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو بتانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو قرآن ناموں کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ اگر ناموں کی کتاب ہوتی تو 1,24,000 نام لکھ دیے جاتے تو اس کی ضخامت کتنی ہو جاتی۔ تو پتا چلا کہ قرآن ناموں کی کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن صفات کی کتاب کا نام ہے۔ اس پر غور کیجئے گا، میں نے بڑی گہری بات بتا دی۔ قرآن ناموں کی کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ صفات کی کتاب کا نام ہے۔ اگر ناموں کی کتاب ہوتی، فرض کریں ناموں کی کتاب ہوتی، نام کی بنا پر کوئی عظیم ہوتا تو ہر کوئی علی بھی رکھ لیتا، حسین بھی رکھ لیتا۔ اگر نام کی بنیاد پر عظیم ہوتا، کوئی نام کی بنیاد پر کوئی عظیم ہوتا تو ہر کوئی جس طرح سے رکھ بھی لیا ہے۔ صدام جیسے ملعون نے بھی میرے مولا کا نام رکھ لیا، لعنت اللہ علیہ جہنم میں جل رہا ہے۔ قاتل، مولا کا قاتل عبد الرحمن نام رکھ لیا، رحمان کا عبد، جس نے مولا کو قتل کر دیا۔ تو پتا چلا نام سے نہیں، یہ کتاب ناموں کی نہیں، لہٰذا اللہ نے کتنا منطقی انتظام کیا، کہا کہ صفات کو دیکھو اور شخص تک پہنچو۔ صفات کو دیکھو، شخص تک پہنچو۔ دیکھو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کون دیتا ہے، خشوع و خضوع نماز میں کس کے پاس ہے، اللہ کا تقویٰ کس کے پاس ہے، پھر اس شخص تک پہنچو۔ تب تم پہنچو گے، علی تک پہنچو گے، حسین تک پہنچو گے، حسن تک پہنچو گے، محمد باقر تک پہنچو گے، یہاں تک کہ 12 اماموں تک پہنچو۔ اس لیے کہ جو تقویٰ علی کا ہے، کسی میں ہے مجال علی کے تقوی تک پہنچ سکے؟ جو عبادت علی میں ہے کسی میں مجال دعویٰ کرے کہ میں بھی علی کی طرح عبادت کرتا ہوں؟ جو علم علی میں ہے کسی میں مجال جو دعوی سلونی پڑے؟ لہذا اللہ نے کتنا منطقی انتظام کیا۔ اگر تم علی کی برابری کرنا چاہتے ہو تو نام سے نہیں، کسی عہدے سے نہیں، کسی مقام کو غصب کر کے نہیں، کسی مقام کو غصب کر کے علی کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر علی کی برابری کرنا ہے، اللہ اکبر، سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بھی اولیاء اللہ ہیں فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کر کے دیکھو، کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کی تمنا کیا ہو بجز اہل بیت اطہار کے۔ صلوات پڑھیں محمد قرآن سورہ جمعہ کی آیت اٹھا کر دیکھیں کہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، صرف موت کی جب بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اب پتا چلا کہ اگر امام معصوم بننا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علی کا زہد اختیار کرے، علی کی معرفت اختیار کرے، علی کا تقوی اختیار کرے، علی کا علم اختیار کرے، علی کے سارے صفات اختیار کرے، پھر اسے حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب علی کی معرفت حاصل کرنا تو دور، خود علی کو جو پہچان نہیں پائے وہ علی کی معرفت تک کہاں پہنچ پائیں گے؟ جب خود علی کو نہیں پہچان سکے، یہاں تک کہ رسول کو کہنا پڑا یا علی، یا تو میں تجھے جانتا ہوں یا تیرا خدا تجھے جانتا ہے۔
یعنی خود رسول نے فرما دیا یا علی یا تو میں تجھے جانتا ہوں یا تیرا خدا تجھے جانتا ہے. تو مولا نے بھی پلٹ کر کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر. مولا نے بھی وہی جواب دیا, کہا یا رسول اللہ آپ کو یا تو تمہارا خدا جانتا ہے یا یہ علی جانتا ہے. تو اب معاملہ برابر کا ہو گیا. جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. سمجھ میں آئی بات کہ دعویٰ نام کا اگر ہوتا, نام پہ اگر جانا ہوتا تو بہت سے آپ نے دیکھا, خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ بر صغیر میں کبھی کبھی نام سملر ہوتے ہیں تو کوئی رشوت کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں یہاں تک کہ پراپرٹی اپنے ہڑپ لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سے واقعات, میرا نام بھی علی, اس کا نام بھی علی, اس کا نام بھی علی رضا, میرا نام بھی علی رضا, یہ پراپرٹی میری ہے. کئی ایسے حالات ہوئے, واقعات ہوئے اس لیے کہ ہمارے نام ایسے ملتے جلتے ہیں. والد کا نام بھی بہت سے تو ریکارڈز بھی نہیں, مثال کے طور پہ کہا وہ بھی, اس نے بھی کہا میرے والد کا نام بھی وہی ہے. مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی, کہا کہ نہیں نام سے نہیں صفات چاہیے. یہ مقام ایسا خطرناک مقام ہے, یہاں پر معصوم کی جگہ معصوم ہی آ سکتا ہے, معصوم کی جگہ غیر معصوم نہیں آ سکتا. اذان محترم بجان ہے کہ یہاں پر ذکر کر دوں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا, رسول اللہ نے جو فرمایا کہ یا علی یا اے فاطمہ, اے فاطمہ علی کے سوا تمہارا کوئی کف اس دنیا میں موجود نہیں ہے. کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں. میں نے کہا نا کہ معصوم کی جگہ معصوم ہی لے سکتا. معصوم حاکم ہوتا ہے, محکوم نہیں ہوتا. معصوم حاکم ہوتا ہے, محکوم غیر معصوم ہم جیسے محکوم ہوتے ہیں. حاکم وہ حکم وہ کرے گا, اس کے حکم پر عمل کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ غیر معصوم معصوم کو حکم دے نعوذ باللہ اور وہ محکوم کہلائے. حاکم معصوم, محکوم غیر معصوم. فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ معصومہ ہے. اب اس کا ہم تو وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو, ورنہ شوہر غیر معصوم ہوتا. اگر شوہر غیر معصوم ہوتا تو شوہر کی اطاعت کرنا ضروری تھا. کس کا مطلب کیا ہوا کہ غیر معصوم کی اطاعت کرنا معصوم پر واجب ہو جاتی. غیر معصوم کی اطاعت کرنا معصوم کے لیے واجب ہے. لہذا آپ نے غور کیا ہوگا کہ کسی بھی امام جو ہے نا وہ معصوم, ان کی بیویاں یا معصومہ یا غیر معصومہ, معصومہ یا جیسے علی معصوم, بیوی فاطمہ معصومہ. سمجھ, لیکن الٹا معاملہ نہیں ہے, معاملہ الٹا نہیں ہے. سمجھ آواز آنے مدرہ. لہذا رسول اللہ نے کیا کہا, اے فاطمہ علی کے سوا تمہارا کوئی کف نہیں ہے. یہ اور بات کے جو انتظام ہوا, یہ موقع نہیں, آٹھ محرم ہو چکی ہے کہ میں بتاتا, ورنہ کہ کس طرح سے اللہ نے بھی مزے لیے ہیں. بلکہ ایک طرح سے فاطمہ کی شادی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارے کو کہا, ستارہ آیا, کہ کون کون کتنا انتظار کر رہے تھے, کس طرح سے انتظار کر رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے دیوالی بنا رہے ہیں. بہرحال معصوم ہے علی, علی معصوم ہے تو اب رسول بھی معصوم ہے. معصوم کا نائب بھی معصوم ہونا چاہیے, غیر معصوم ہو نہیں سکتا. بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کر دیتے جب تک کہ اس کے برابر یا اس کے بہتر والی آیت نہیں نازل کر دیتے. کیا مطلب؟ ہم اس آیت کے برابر, آیت کیا ہے؟ نشانی. آیت کا مطلب ہے نشانی, ٹھیک ہے. ہم کسی آیت کو اٹھا نہیں لیتے, منسوخ کر دینا مطلب جو ہے نا اٹھا لینا. ہم کسی آیت کو اٹھا نہیں لیتے, ہم کسی اپنی نشانی کو اٹھا نہیں لیتے جب تک کہ اس نشانی, اس آیت کے برابر کی کوئی دوسری آیت, دوسری نشانی نہیں بھیج دیتے, یا اس آیت سے بہتر والی نشانی نہیں بھیج دیتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سلسلہ کس طرح سے چلا. ہر دور میں نبی رہا, یا وہ نبی اس کے برابر کا رہا یا اس سے بہتر کا رہا.
نبی اس کے برابر کا رہا یا اس سے بہتر کا رہا. اب رسول تک بات آئی, اب رسول پر رسالت ختم ہو گئی, اب رسول کو بھی بظاہر اس دنیا سے جانا ہے, تو اب اللہ کو انتظام کرنا ضروری ہے, یا رسول جیسا بھیجے یا رسول سے بہتر بھیجے. لہذا اللہ نے کہا یا علی میں تجھے بناتا ہوں میرا خلیفہ اور میرا نائب اور میرا ولی, تو جو رسول کی برابری کرنے والا. محمد و آل محمد صلوات. تو عزیزان محترم, یہ میرا مولا ہے, یہ میرا مولا علی ہے جس پر ہمیں فخر کرتے ہیں. ہم فخر بھی کرتے ہیں, باقی بھی فخر کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے عزیزان محترم, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, میں دوسرا تجربہ, دوسروں کی بات نہیں کر رہا, اپنا تجربہ. میں یونیورسٹی میں تھا تو میرا ایک مسلمان بھائی دوست تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ اختلافات واضح طور پہ نہیں بتا سکتا, جو کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے نا انڈیا پاکستان کے درمیان, بہرحال کچھ اختلافی, بہرحال یہ بھی جو ہے نا انہی لوگوں کی جو ہے نا ایک سازش انہوں نے رچائی کہ کہیں جہاں سے بھی چھوڑ کر آئے ہیں کچھ نہ کوئی اختلاف چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے رہے, ان سے جو ہے نا رابطہ رکھے رہے. بہرحال ایک اختلاف درمیان میں چھوڑ کر یہ آ گئے اور لڑ رہے ہیں لوگ وہاں. ٹھیک ہے, اب میں حمایت تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں سے رہنے والا تھا وہ. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم بھی کسی گروپ یا کسی سے تعلق رکھتے؟ کہا کہ ہاں. اس کو پتا ہے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ اپنے رہبر کا نام بولنے میں شرما رہا ہے. اللہ اکبر, اپنے رہبر کا نام. میں نے کہا کہ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود کو اپنے رہبر کو مان بھی رہا ہے, اس کا نام لینے میں شرما بھی رہا ہے. کوئی مولا کو ماننے والا جو علی کو اپنا رہبر کہنے میں ذرہ برابر کا شرما ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا ہے ہی اس ایسا کہ جس کے دامن میں ذرہ برابر کوئی دھبا نہیں. کیوں نہ فخر کریں ایسے مولا کو ہم مولا کہنے میں, کیوں نہ فخر کریں ہم ایسے عظیم شخصیت کو اپنا رہبر اور پیشوا کہنے میں جس کے دامن میں کوئی دھبا نہیں. دشمنوں نے ہر دور میں کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی نقص پیدا کرے, کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان میں کمی ڈھونڈے. ساری کوششوں کے بعد جس طرح سے قرآن کے حوالے سے پتا ہے نا آپ کو, جو قرآن کے برابر کتاب لکھنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی, قرآن کے برابر کی کتابیں لکھنے کے لیے تاکہ قرآن کی عظمت کو گھٹا سکے. قرآن کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی. بڑے بڑے مصنف, بڑے بڑے ادبا سالوں سال گزار رہے ہیں. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ, ایک چھوٹے سورے کی مثال لے کر آؤ اگر تم میں دم ہے تو. قرآن کا دعویٰ ہے نا یہ. کوشش کی انہوں نے, کسی نے جو نا اپنی عمر گزار دی ایک آیت کی مثال لانے کے لیے. کوشش کی, آخر میں کہنا پڑا کہ نہیں, یہ بس کی بات نہیں ہے, یہ فوق کلام مخلوق, یہ جو ہے نا مخلوق کے کلام کے بات ہے ہی نہیں, یہ مخلوق سے بہت اونچا کلام ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے علی میں بھی نقص ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی. لاکھوں کروڑوں جو ہے نا روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا, دولتیں خرچ کی گئی. 70, آپ کو تو تاریخ سے واقفیت ہے, 70 سال تک مسلسل علی کی نفرت پیدا کرنے کے لیے, علی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ممبروں سے جو نا لعن و طعن کی گئی علی پر. یہاں تک دیکھیں کیسی گندی سیاستیں کھیلی جاتی تھی اس زمانے میں بھی, جس طرح سے آج بھی وہی اسی کی نسل ہے, بلکہ معاویہ کی ہی نسل ہو سکتی ہے جو وہی انداز اور وہی ٹیکٹک استعمال کی جا رہی ہے. کیا کرتا تھا وہ, کیا کرتا تھا؟ دن میں غریبوں کے درمیان بکریاں دیتے تھے ہدیہ. بھائی امیر کی طرف سے, امیر شام کی طرف سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ لو. بکریاں دی گئی. 3 دن یا 4 دن گزرتے تھے, بچے ان بکریوں سے مایوس ہو جاتے تھے, مانوس ہو جاتے تھے, گھر والے ان سے مانوس ہو جاتے تھے. 10 دن گزرے, 15 دن گزرے, بھائی ایک حیوان ہے, پالتو جانور ہے, گھر میں آپ اس کے ساتھ ہیں, اس کو جو ہے نا آپ چرا بھی رہے ہیں, گھاس بھی کھلا رہے ہیں, گھر میں رکھے ہوئے ہیں, اس سے مانوس بھی ہو جائیں گے, اور یہ ہدیہ کے طور پہ بھی ملا ہے. اعلان کیا ہوتا تھا کہ یہ امیر شام کی طرف سے ہدیہ ہے.
اچھا جب بچے مانوس ہو جاتے، گھر والے مانوس ہو جاتے، تو یہی ملعون اپنے سپاہیوں کو بھیجتا راتوں رات ان کو چرانے کے لیے. راتوں رات اس کو ان تمام بکریوں کو چرا لیا جاتا تھا، اور صبح وہ وہی آ کر کہتے دیکھو یہ علی والے چرا کر لے گئے. کیا کہتے کہ دیکھو یہ ساری آپ کی بکریاں علی اور علی کے ماننے والے چرا کر لے گئے ہیں. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ بچوں میں مولا کی نفرت پیدا ہو جائے. دیکھیں سیاست ان کی جو نا آج سوچ ان کی کیسی، آج وہی انداز ہے عزیزان محترم. جو بھی آج یہود کہیں یا سعود کہیں، ان کی بھی ٹیکٹک یہی ہے. پیسہ بانٹتے ہیں اور پھر اہل بیت کی نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نادان نہیں جانتے کہ جس نے ایک مرتبہ علی ولی اللہ کہہ دیا اور اس کی زبان کٹ بھی جائے، زبان میثم تمار بن جاتی ہے، وہ زبان کہ کٹ جاتی ہے، دار پر لٹکا بھی دی جائے، تب بھی وہ کبھی علی کے خلاف ایک جملہ نہیں کہتا. میں نے کل کیا پرسوں کی مجلس میں کہا کہ اپنے اس انٹینجیبل ایسٹ کو سمجھیں، کتنا عظیم ایسٹ ہے یہ. کروڑوں روپے بھی دے دیے جائیں تب بھی وہ اپنے ایمان کی نیلامی ہونے نہیں دیتا. یہی تو بات تھی نا میثم تمار کی، کہا کہ میثم تمار کو زبان کاٹ دی جائے، زبان بھی کاٹ دی گئی. کہا کہ نہیں، میں علی کے خلاف نہیں بولوں گا. شہید کر دیا گیا میثم تمار کو. ایک جملہ میثم تمار نے علی کے خلاف نہیں. یہ ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتے ہیں حسین والے. تو عزیزان محترم وہ لاکھوں ڈالر بانٹ کر کوشش کر رہے ہیں، علی والے یہاں پیسہ دے دے کر حسین حسین کہہ رہے ہیں. ماہ محرم میں جتنا پیسہ حسین کے نام پہ ایک حسین ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ ان کے سال بھر کا خرچہ ہوتا ہے. اور ایک مجلس، اللہ ایک مجلس ان کے سارے پروپیگنڈوں کو ختم کر سکتی ہے. باوجود اس کے کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہر خیال کے لوگ آتے ہیں، ہر ذہنیت کے لوگ آتے ہیں، ہر فکر کے لوگ آتے ہیں، ہر سماج ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ ہر ایک کو مانوس کر دیتا ہے، ہر ایک کو محبت میں غوطاور کر دیتا ہے. درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. عزیزان محترم تو دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو اور قیام حسین کو ختم نہیں کر سکے گی. اس لیے کہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے جو دی ہے وہ بھی غیر معمولی قربانی تھی، نہ اس کی کوئی قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے. عزیزوں وقت گزرتا جا رہا ہے. حسین کی جو قربانی تھی یہ وہ قربانی تھی کہ جو 1,24,000 انبیاء کی نیابت میں قربانی دی گئی تھی. یہی تو روایتیں ملتی ہیں نا کہ جس نبی کا بھی گزر کربلا سے ہوا ہے وہاں رکا ہے، وہ نبی گریا کیا ہے اور پھر آگے بڑھا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کیا سینکڑوں نبیوں کا گزر وہاں سے ہوا اور ہر نبی وہاں پہ رکا، گریا کیا، پھر آگے بڑھا. اور یہ حسین کی جو قربانی ہے کوئی ایک حادثہ بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حادثہ ہے. اگر حادثہ ہوتی، کسی کو علم نہ ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے دن مجلس نہ برپا کرتے. ایک طرح کی مجلس، اب ہم لفظ بدل کر کہہ رہا ہوں، بس ولادت ہوئی، پتا چلا کہ حسین کا تولد ہوا ہے، حسین پیدا ہوئے ہیں، تو رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا. یعنی مصائب کا آغاز وہیں سے کر دیا تھا رسول اللہ نے. فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا یہ آپ گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کا جملہ یاد ہے آپ کو کہ بیٹی فاطمہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی حسین کو بے کسی کے عالم میں شہید کیا جائے گا. تو فاطمہ گھبرا جاتی ہے، پوچھتی ہیں بابا
کیا اس وقت ابو الحسن نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے؟ تو حسین رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی نہیں، ابو الحسن نہیں ہوں گے. تو فوراً فرماتے ہیں کیا حسن بھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیے اب ایام عزا اپنے اوج پر ہیں، اپنی بلندی پر ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصائب زیادہ سے زیادہ ہوں. یہ 4-5 دن کچھ زیادہ مصائب ہونے چاہیے. حسین پر رونا چاہیے، حسین پر گریہ کرنا چاہیے. اس کا بھی بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب. رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی نہیں، حسن بھی نہیں ہوگا. تو فوراً فرماتے ہیں کہ بابا کہ میں بھی نہیں ہوں گی. نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہوں. تو فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کیسے بچے گا، یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں پوچھا فاطمہ زہرا نے کہ کیا میرے بیٹے کو جو ہے نا کوئی بچانے نہیں آئے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ کیا میرے بیٹے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا. جب تنہائی میں میرا بیٹا ہوگا، جب تنہائی میں میرا بیٹا قتل کیا جائے گا تو کیا کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو آزادارو اپنی ہی عظمت کو سمجھ لیں کہ یہ دعائیں حضرت رسول اللہ ہیں جو ہم آج حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. ہم آج حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. آج 8 محرم ہے. دنیا بھر میں آج کا دن منسوب ہے ابو الفضل العباس. آج کا دن منسوب ہے ابو الفضل العباس سے کہ حضرت ابو الفضل العباس کی عظمت کیا ہے. میں بس 2 جملے میں مصائب، تو ویسے کچھ ایسی ہستیاں ہیں ہماری تاریخ میں جن کے مصائب اور فضائل ملے ہوئے. مصائب میں فضائل ہیں، فضائل میں مصائب. انہی ہستیوں میں سے حضرت ابو الفضل العباس کی بھی ذات ہے کہ جن کے فضائل مصائب میں ہیں اور مصائب فضائل میں ہیں. اللہ اکبر. ابو الفضل العباس کہ عظمت کو سمجھنا اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ علی کون؟ جو کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا. علی کون؟ کائنات کی حاجت روائی کرنے والا. علی کون؟ جس نے نبیوں کو تک مدد کی، جس نے نبیوں کی تک مدد کی اسے علی کہتے ہیں. آج بھی جو پکارا علی اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی دنیا کائنات جس سے مانگتی ہے، کائنات جس سے مانگتی ہے اسے علی کہتے ہیں، اور علی نے جس کو مانگا ہے اسے عباس کہتے ہیں. علی نے جس کو مانگا ہے اسے عباس کہتے ہیں. عزادارو عباس کی عظمت اتنی ہے کہ خود زینب فرماتی ہیں کہ جب بھی میں عباس کو دیکھتی تھی، جب بھی میں اپنے بھائی عباس کو دیکھتی تھی تو میرے دل میں ایک امید سی پیدا ہو جاتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو اس بہن کو کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ عباس حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، حسین کے تابع ہیں، حسین کے مطیع ہیں. لیکن اطاعت گزار کے لیے بہترین نمونہ ہے عباس. جو وفاداری کے حوالے سے اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ عباس کی ذات ہے. عباس سے باوفا لقب بھی مل چکا. مولا عباس ہے کہ یہ علی کی شبیہ، علی کی طاقت، علی کی قوت، علی کے سارے ہنر جاننے والے عباس کا نام. لیکن کربلا میں یہ مطیع حسین ہے، حسین کے فرما بردار ہیں. امام حسین کے ہر فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سراپا تیار. شب عاشور آتی ہے، مولا عباس خیموں کا چکر کاٹ رہے ہیں، خیموں کی نگہبانی کر رہے ہیں، خیموں کی حفاظت کر رہے ہیں. کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں، کبھی خیموں کے باہر آتے ہیں، کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں، کبھی اپنی تلوار کو سیقل کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں عباس. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ ایک حصہ امام حسین نے بیویوں کے خیمے میں گزارا، ایک حصہ اپنے اصحاب کے خیمے میں گزارا. تو کیا دیکھتے ہیں کچھ حصہ ایسا بھی آیا، حضرت زینب سے روایت ہے، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مولا حسین اپنے خیمے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ جہاں بنی ہاشم کا خیمہ تھا وہاں پہ عباس تقریر فرما رہے، اور دوسرا خیمہ میں نے دیکھا کہ وہ اصحاب کا تھا، وہ جانثاروں کا خیمہ تھا، وہاں پر حبیب تقریر کر رہے ہیں. حبیب کہہ رہے ہیں کہ اے جانثاروں
کہ میرے مولا یا میرے مولا کے قریبی رشتہ داروں سے پہلے جانے قربان کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا یا بنی ہاشم میں کوئی قربان ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں. یہ حبیب ابن مظاہر کا خطبہ. اور دوسری طرف سے عباس کر رہے ہیں, عباس کا خطبہ ہے. عباس بنی ہاشم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں, اے بنی ہاشم کے غیورو, اے بنی ہاشم کے شجاعت والے, طاقت والے سپاہیوں, سنو کہ کل کہیں ایسا نہ ہونا کہ میرے بھائی کے صحابہ پر کوئی آنچ آئے. یاد رکھنا کہ صحابہ میرے بھائی کے اصحاب پر بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, بلکہ اس سے پہلے ہم لڑیں گے, ہم قربانی پیش کریں گے. حضرت زینب سن کر واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں امام حسین پھر خیمے سے باہر آتے ہیں. بھائی بہن کی ملاقات ہوتی ہے. بہن پوچھتی ہے, بیٹا بھائی حسین یہ بتا کل کا ماجرا کیا ہے, کل کیا ہونے والا ہے؟ میں دو تضاد باتیں سن کر آ رہی ہوں. حبیب اپنے صحابیوں کو, اپنے دوستوں کو پہلے قربان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف عباس بنی ہاشم کو پہلے قربان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. بیٹا بتاؤ کیا ہونے والا ہے؟ اور میرے بھائی حسین بتاؤ کل کیا ہونے والا ہے؟ حسین سر جھکاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عباس میرا علمدار ہے, میرے لشکر کا علمدار ہے, میں کیسے اسے مرنے کی اجازت دوں؟ اور یہی ہوا کہ دن گزرتا گیا. ایک صحابی کے بعد دوسرا صحابی قربان ہو رہا ہے, ایک صحابی کے بعد دوسرے صحابی کی کو شہادت نصیب ہو رہی ہے. عباس اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں. آقا کبھی اپنے امام حسین کو بھائی بھی کہہ کر نہیں پکارا, ہمیشہ آقا کہہ کر پکارتے تھے, ہمیشہ سردار کہہ کے پکارتے تھے, ہمیشہ سید کہہ کے پکارتے تھے. کہتے فرماتے ہیں آقا مجھے کب اجازت ملے گی؟ تو حسین کا جواب ہوتا تھا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میرے لشکر کے علمدار ہو. جب سارے صحابی شہید ہو چکے, جب بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہو چکے, پھر عباس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دیجئے. تو حسین کہتے ہیں کہ میرے بھیا, میرے عباس تم میرے لشکر کے سے علمدار ہو. تو عباس سر جھکا کر کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا کہ جس کی میں علمداری کر سکوں؟ اتنے میں ایک بچی خشک مشکیزہ لیے ہوئے عباس کے پاس پہنچتی ہے. خشک مشکیزہ لیے ہوئے چچا عباس کے پاس پہنچتی ہے. کہتی ہے امو جان بچے العطش کہہ کر چلا رہے ہیں, پیاس سے تڑپ رہے ہیں, بڑی تمنا لے کر آئی ہوں, بڑی خواہش لے کر آئی ہوں. امو جان کچھ پانی بچوں کے لیے انتظام کر دیجئے. عباس نے مشکیزہ لیا. عباس نے سکینہ کو کبھی نہ نہیں کہا. عباس نے سکینہ کے ہاتھوں سے خشک مشکیزہ لیا. امام حسین سے فرمایا بھیا کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ بھیا کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ تو حسین نے کہا جاؤ عباس جاؤ, مشکیزہ لے کر جاؤ, پانی لے کر آؤ, لیکن یاد رکھنا جنگ نہیں شروع کرنا, آغاز جنگ نہیں کرنا. تو عباس نے, بعض روایتیں یہاں تک کہتے ہیں کہ عباس اپنے ساتھ تلوار تک نہیں لے گئے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ عباس نے اپنے پاس نیزے میں وہ مشکیزہ باندھا اور نیزے کے ساتھ نکل پڑے. اللہ اکبر. اب یہ جلال حیدری کو دیکھیں, یہ حضرت علی کے بیٹے کی شجاعت کو دیکھیں. عباس کی ہیبت کو دیکھ کر لشکر بھاگنے لگا. عباس جیسے ہی ذوالجناح پر سوار ہو کر, جیسے ہی راوار پر سوار ہو کر اب نہر فرات کا رخ کر رہے ہیں تو لشکر بھاگنے لگا. کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ عباس کا مقابلہ کرے. عباس نہر فرات پہنچ گئے. عباس نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا, مشکیزہ بھرنے لگے. روایت میں ملتا ہے کہ مشکیزہ بھرنے میں دیر یہاں تک لگ گئی کیونکہ مشکیزہ اتنا خشک ہو چکا تھا کہ پانی جذب کرنے لگا. بہرحال عباس نے مشکیزہ بھرا. پانی پینے سے پہلے اپنے گھوڑے سے بھی کہا اے گھوڑے تو بھی پانی پی لے. اب عباس کا قبضہ ہے اس نہر پر, گھوڑے پانی پی لے. گھوڑے نے سر جھکایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنی بے زبانی سے شاید گھوڑا کہہ رہا ہے جب تک سکینہ پانی نہ پی رہے عباس میں بھی پانی نہیں پیوں گا. لہذا عباس نے مشکیزہ اٹھایا, نیزے پر باندھا,
مشکیزہ رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اب یہ نشیب پر ہیں، اونچائی پر سارا لشکر جمع ہو گیا۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ دیکھو اے لشکر والو، ایک قطرہ پانی کا خیموں تک نہ پہنچے، اگر ایک قطرہ پانی کا پہنچ گیا تو جنگ کا رخ بدل جائے گا، ایک قطرہ پہنچنے نہ پائے۔ اب اوپر سے اب فراز پر لشکر یزید ہے، نشیب میں عباس ہیں، اب گھوڑ کو ایڑ لگائی، اونچائی کی طرف آ رہے ہیں، اب اونچائی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اوپر سے تیر برسنا شروع ہو گئے، تیر برسنا شروع ہو گئے، تلواریں برسنی شروع ہو گئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے اسے کتنی مشکل ہوتی ہے مقابلہ کرنے میں، لیکن یہ عباس ہیں مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ایک ظالم چھپ کر ایسے وار کرتا ہے کہ میرے مولا کا بازو کٹ کر نیچے گرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف سکینہ ہے، سکینہ نے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا، سارے بچوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے کہہ رہے ہیں بچوں گھبراؤ نہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چاچا پانی لا رہا ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ اب علم پر نگاہیں جمی ہوئی سکینہ کی، علم مبارک عباس پر سکینہ کی نگاہیں جمی ہوئی، بازو کٹا، علم جھکا، سکینہ نے جو بابا چچا کہا، بابا چچا کہاں، اتنے میں حسین نے بھی دیکھا کہ میرا بھائی کہاں، پھر علم اٹھا، عباس نے دوسرے بازو میں سنبھالا، کچھ آگے بڑھے، ظالم نے پیچھے سے وار کی، دوسرا بازو بھی کٹا، دوسرا بازو کٹنا تھا، علم پھر جھکا، سکینہ بے تاب ہو گئی، بچے بے تاب ہو گئے، پوچھا آقا میرا چچا، لیکن یہ عباس ہے، روایت راوی کہتا ہے، لیکن عباس نے مشکیزوں کو اپنے دانتوں میں سنبھالا، ارے بازو نہیں ہیں لیکن گھوڑے پر جمے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بازو ہیں، اب دفاع کر نہیں سکتے، اب نہ وہ نیزہ استعمال کر سکتے ہیں نہ تیر استعمال کر سکتے ہیں، بازو دونوں کٹ چکے ہیں، مشکیزہ دانتوں میں سنبھالے ہوئے ہیں، مولا خیموں کی طرف رخ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ظالم نے جب تیر اس مشکیزے پر ماری کہ عباس کی امید ختم ہوئی، عزادارو جیسے مشکیزے پر تیر لگنا تھا، عباس نے سر جھکایا، ظالموں نے تیر پر تیر برسانے شروع کر دیے، عباس گھوڑے پر ڈگمگا گئے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر گرتا تھا، میرا عباس ارے بازو کٹ چکے، منہ کے بل زمین پر گرا، فرمایا یا مولا علیک منی السلام، اے میرے آقا میرا سلام قبول کر لیجئے۔ عزادارو حسین نے یہ منظر دیکھا، حسین نے دیکھا کہ عباس کا علم دکھائی نہیں دے رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر اب تیزی سے جانا چاہتے ہیں، سکینہ آتی ہے، بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا 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 میرے چچا سے کہہ دینا اب اس سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، بابا میرے چچا سے کہہ دینا کہ سکینہ کو پانی نہیں چاہیے بلکہ سکینہ کو اپنا چچا چاہیے۔ حسین گھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں، راوار ایک جگہ پر رک جاتا ہے، روایت کہتی ہے راوار ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے۔ کیا دیکھا؟ حسین نے گھوڑے سے کہا، اپنے رہوار سے کہا، اے رہوار پتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو تھک چکا ہے لیکن میرے بھائی تک پہنچنا ہے، ذرا جلدی پہنچا، ذرا جلدی مجھے پہنچا۔ گھوڑا سر جھکا کر اشک بہاتا ہے، امام حسین کہتے میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کا بازو پڑا ہوا ہے، میں نیچے آیا، میرے بھائی کے بازو کو نوالا، میں نے چوما، حسین نے چوما، اپنے پاس رکھا، آگے بڑھتے ہیں، رہوار پھر رک جاتا ہے۔ حسین نے کیا دیکھا کہ عباس کا دوسرا بازو پڑا ہوا ہے، حسین نے بازو کو اٹھایا، چوما، آگے بڑھتے کیا دیکھتے ہیں؟ مولا عباس آخری سانس لے رہے ہیں۔ حسین پہنچ کر کہتے بھیا خیریت تو ہے، لیکن عباس نے کہا مولا 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 بس ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے،
اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہو چکا ہے. بس آخری مرتبہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے آپ کا دیدار کر لوں. مولا ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ میرے آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں. مولا نے آنکھ کا خون صاف کیا, حسین کا رخ دیکھا, حسین کا چہرہ دیکھا, فرمایا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. حسین نے فرمایا بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہہ کر بلایا, ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو. عباس نے بھیا کہا, فرمایا بھیا میں خواہش کرتا ہوں کہ میرا لاشا خیموں تک نہ لے جانا, سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے. حسین سر پٹکتے رہے. اللہ سيعلم الذين ظلموا من قريب